اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. چار باتیں، چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں اگر وہ تم کو نصیب ہو جائیں تو دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر کسی بندے کو اللہ نے چار نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ بادشاہ ہے، چاہے دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. وہ چار عادتیں، وہ چار خصلتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت. یہ بندہ امین ہو. یہ ایک ایسی عادت ہے، یہ ایسی خصلت ہے کہ دنیا کی اور نعمت نہ ہو لیکن بندہ خود اخلاقی طور پر امین ہو، امانت دار ہو، تو یہ سمجھے کہ یہ بادشاہ ہے. اس کے اندر ایک ایسی خصلت پائی جا رہی. حفظ و امانت، اور امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں اور دوسرا ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو فرمایا اس کا بات کرنا یہ دوسرے کے پاس امانت ہے. اب اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں بتا سکتا. آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ. بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ امانت ہوتی ہیں، باہر باتیں نہیں نکالنی ہوتی. بعض ایسی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی مشاورت اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں جس میں بات باہر نہیں نکالنی ہوتی، اس کے اندر بات باہر نہیں نکالنی ہوتی. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق و حدیث، سچی بات کرنا، زبان کا سچا ہونا. صدق و حدیث، سچ بولنا. یہ بھی ایک ایسا وصف ہے کہ جس انسان کے اندر پایا جائے. کوئی اور نعمت اس کے پاس نہ ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور چیزیں نہ ہو تو پھر اسے پشیمان نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے کافی ہے. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن و خلیقت، اخلاق اچھا ہونا. اخلاق اچھے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی خصلت ہے انسان کے اندر. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا، اس کا خلاصہ یوں نکالا جائے کہ انسان کے اندر بات کرتے وقت، کسی سے میل جول کرتے وقت، کسی سے کوئی بھی عمل کرتے وقت اس کا پتہ چلے یہ بندہ کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے یہ بات کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے لین دین کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ساری وسیع مفہوم ہیں. اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عفت و طعمت، کھانا پاک ہو، عفیف ہو، یعنی رزق حلال نصیب ہو جائے، حلال کھاتا ہو. عفت طعمہ، حلال. علماء نے لکھا ہے آدمی ایک لقمہ حرام کا کھائے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے موتی ہوتا ہے، کہاں جا کے ملتا ہے. یعنی کہ کھانا انسان کا جو اندر جاتا ہے اس سے انسان کے اعمال باہر آتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اپنی عبادات کے اندر مزہ نہ آ رہا ہو، نہ نماز کے اندر مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مزہ آ رہا ہے، کسی نیک کام میں دل نہیں لگ رہا، تو وہ اپنے رزق کے اندر تھوڑا سا دیکھے کہاں سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، اس کو درست کر لے، ساری چیزیں درست ہوتی چلی گئی. تو خیالات جو ہوتے ہیں یہ انسان کے موتی بن کے نکلتے ہیں ایک ایک لقمے پر. تو حرام کا ایک لقمہ تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا. اور سب سے بڑی نحوست عبادات پہ پڑتی ہے، اور عبادات میں بھی سب سے زیادہ دعاؤں پہ پڑتی ہے. جس کے کھانا حلال نہیں ہے، صحیح نہیں اس کی عبادات. تو 4 باتیں آسانی کے لیے یاد رکھی ہیں.
امانت دار ہو، زبان کا سچا ہو، اخلاق اچھے ہوں، کھانا حلال ہو، تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کا بادشاہ آدمی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔